ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹس جو ہیں وہ بہت خطرناک ہیں۔ تک یہ رہا ہے کہ امریکہ از آل سیٹ ٹو اٹیک ایران۔ ایرانینز کو انکریج کر رہے ہیں کہ کیپ پروٹیسٹنگ، ہیلپ از آن دا وے۔ یہ تو کامران صاحب ایک کھلی بدماشی ہے۔ دنیا میں کہیں بھی اگر عوام اپنی حکومت کے حوالے سے پروٹیسٹ کریں گے تو امریکہ انکریج کرے گا۔ کیا امریکی صدر واقعی اتنی شدت سے اٹیک کے لیے تیار ہے جتنی شدت سے وہ ٹویٹس کر رہے ہیں؟ 25% ٹیرف لگاؤں گا ان ممالک کی امپورٹس پہ جو ایران کے ساتھ بزنس کریں گی۔ ہمارے لیے بھی آپشنز آر ویری لمیٹڈ۔ ملٹیپل جو سینکشنز ہیں ایران پہ وہ لگانے کی بات ہو رہی ہے۔ وہ ایک رجیم چینج کی جو بڑے عرصے سے بات ہو رہی ہے وہ اس کو میٹیریلائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب وین دیر از این ایمپلوئن فرام ود ان، اس سے فائدہ اٹھایا جائے، سیز دا مومنٹ۔ مقصد یہ تھا کیپ دی امیرکنز ان، کیپ دی رشینز آؤٹ اینڈ کیپ دا جرمنز ڈاؤن۔ اس وقت امریکہ کی فارن پالیسی کو اس خطے کے حوالے سے کون ڈرائیو کر رہا ہے؟ اسرائیل ڈرائیو کر رہا ہے۔ امریکن کانگریس جو ہے وہ اسرائیلی آکوپائڈ ٹیریٹری ان امریکہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں نے میڈیا سے کچھ بات کی ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ اس نوعیت کے یا اس لیول کے نہیں ہیں جس طرح کے پورٹرے کروایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ جڑا ہوا جو ایشو ہے وہ اپوائنٹمنٹ آف لیڈر آف اپوزیشن ان دی نیشنل اسمبلی ہے۔ یہ ایک بڑا میرا خیال ہے کہ اسٹیپ فارورڈ ہے۔ اگر حکومت کو تھوڑی سی سمجھ اور عقل آئی گئی اس حوالے سے۔ محمود خان اچکزئی کو بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ جی میری جانب سے مذاکرات کا اختیار بھی ان کو ہے۔ جی بالکل، اگر حکومت واقعی سیریس ہے کہ جی اب ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور پی ٹی آئی بھی چاہتی ہے کہ جی کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو، تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنو پوڈ کاسٹ میں میں ہوں محمد کامران خان اور میرے ساتھ ہیں رانا کیسر صاحب۔ ناظرین، ایران میں حالات سخت کشیدہ ہیں اور جو امریکی صدر کے جو بیانات آ رہے ہیں، ان کی جو ٹویٹس ہیں، اس میں یہ لگتا ایسا ہے کہ ایران پر کسی بھی وقت امریکی حملہ ہو سکتا ہے۔ یعنی وہاں خطرے کی گھنٹیاں جو ہیں وہ بج چکی ہیں اور وہ گھنٹیاں جو ہیں پڑوسی ہونے کے ناطے ہمیں بھی سنائی دے رہی ہیں۔ اور دوسرا ایک نیشنل ایشو ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں نے پارٹی سے متعلق کچھ باتیں کی ہیں، اس کے حوالے سے ہم رانا صاحب سے بات کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کا معاملہ ہے وہ اب میچور ہو چکا ہے، اس حوالے سے بات ہوگی۔ رانا صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹس جو ہیں وہ بہت خطرناک ہیں۔ دیکھیے، الارم بیلز آر رنگنگ، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جس طرح ٹویٹس آ رہی ہیں اور ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں تو لگ یہ رہا ہے کہ امریکہ از آل سیٹ ٹو اٹیک ایران، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ وہ یہ کر رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایرانینز کو انکریج کر رہے ہیں کہ کیپ پروٹیسٹنگ، ہیلپ از آن دا وے۔ ایگزیکٹلی یہی ورڈز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو کامران صاحب ایک کھلی بدماشی ہے کہ ایران کے اندر اگر لوگ اپنی حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو امریکہ کہہ رہا ہے کیپ پروٹیسٹنگ۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں کہیں بھی اگر عوام اپنی حکومت کے حوالے سے پروٹیسٹ کریں گے تو امریکہ انکریج کرے گا۔ تو دیٹس وائی آئی سے کہ یہ کھلی بدماشی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہیلپ از آن اٹس وے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی جو ایک ہیجمنی ہے وہ اپنی قائم کر رہے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں، وہ کہتے ہیں ہم جا سکتے ہیں۔ اس کا پیغام یہی ہے۔ اور دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ ایران کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے ان کے آرمی چیف کی طرف سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ لیٹ دیر بی نو مسٹیک اینڈ لیٹ دیر بی نو مس کیلکولیشن۔ یہ ماضی میں جو ہوا ابھی ریسنٹلی، یہ اس سے کہیں گنا زیادہ ہمارا بھی اٹیک ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی صدر کو بھی سوچنا ہوگا، لیکن وہاں پہ پینٹاگن جو ہے وہ بھی بریفنگ دے رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو۔ ایک وار اسٹریٹجی انہوں نے ان کے سامنے رکھی ہے۔ کیا امریکی صدر واقعی اتنی شدت سے اٹیک کے لیے تیار ہے جتنی شدت سے وہ ٹویٹس کر رہے ہیں اور سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں؟ یہ دیکھنا ہے ایک بات۔ دوسرا آپ دیکھیے کہ گرین لینڈ والا معاملہ آلریڈی موجود ہے جی، کہ ویسٹ میں بھی اور ایسٹ میں بھی دونوں طرف امریکہ جو ہے وہ اٹیک کی سوچ رہا ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ امریکہ نے لیٹلی جو سٹیپ لیا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ٹویٹ میں جو آیا، انہوں نے کہا جی کہ 25% ٹیرف لگاؤں گا ان ممالک کی امپورٹس پہ جو ایران کے ساتھ بزنس کریں گی۔ اچھا، اب یہ بڑی ایک براڈ سی بات ہے کہ کون کون سی اشیاء ہوں گی جن کے اوپر ٹیرف لگے گا اور کون کون سے۔ پہلے تو اگر یہ کلیئر کر دیں کہ یہ کیا معاملہ ہوا، کہ مطلب ہے امریکہ کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں نا، تو امریکہ ان ممالک کے اوپر لگا رہا ہے، ٹیرف بڑھا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ
وہ ایران کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں. اچھا اب اس میں افیکٹیز کون ہیں ایران کے ساتھ جو ٹریڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں ہم بھی ہیں, بالکل ہمارے لیے بھی آپشنز آر ویری لمیٹیڈ. ہاں نیبرہڈ اچھا اس کے ساتھ دیکھیے ترکیہ ہے, گلف سٹیٹس ہیں, انڈیا ہے اینڈ چائنا. میں اس ریجن کی بات کر رہا ہوں. اور چائنا نے تو اسٹریٹ اوے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ دے آر ناٹ ایکسیپٹنگ دس ٹیرف رجیم جو ان کے اوپر اب امپلیمنٹ ہوگا, کیونکہ چائنا کا ٹریڈ جو ہے خاص طور پہ آئل وہ ایران سے بہت زیادہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, انڈیا کا بھی اسی طرح ہے. پہلے انڈیا پہ تو آلریڈی رشین آئل کے حوالے سے امریکہ نے پریشر ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارے لیے کیا آپشنز ہوں گی؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ ایران ایک طویل عرصے سے سینکشنز کی زد میں ہے, ڈپلومیٹک, اکنامک اور اب ٹریڈ ریلیٹڈ بھی. ٹھیک ہے جی. اچھا اس سے کیا ہوگا؟ پاکستان کا جو ٹریڈ ہے ایران کے ساتھ وہ نارملی انفارمل ایک لحاظ سے رہا کہ بارٹر ہے اور لوکل کرنسی ایکسچینجز کے حوالے سے ہوتا ہے, جو پیمنٹس ہیں وہ لوکل کرنسیز میں. اب کیا یہ جو انفارمل ٹریڈ ہے یہ مزید بڑھے گا؟ کیونکہ پاکستان میں ڈالر کی شارٹیج ہے تو لہٰذا وہ بارٹر اور وہ سوٹ کرتا ہے. تو پاکستان بھی اپنی آپشنز کو دیکھے گا, گلف کنٹریز وہ بھی اپنی آپشنز کو انالائز کر رہے ہیں, کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ اب کیا ہے. تو اس لحاظ سے امریکہ کا یہ جو سٹیپ ہے, یہ ملٹیپل جو سینکشنز ہیں ایران پہ وہ لگانے کی بات ہو رہی ہے. اچھا دیکھیں ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں نا امریکہ کے, یہ بہت عرصے سے تقریباً آپ یوں کہہ لیجئے کہ پچھلے 50 سال سے جو ہے وہ اسی طرح ایک وسیسیچیوڈز کا شکار ہیں. 1953 میں ایک CIA لیڈ کو ہوئی تھی ایران میں, اور وہاں رضا شاہ پہلوی کو انسٹال کیا گیا تھا. پھر جب 1979 کا ایرانین ریولوشن آیا تو پھر وہاں پہ ایک رائٹ ونگ ریلیجس گروپ جو ہے وہ امپاور ہوا اور آج تک ہے انقلاب آ گیا. تو امریکہ کا جو ایشو ہے وہ وہاں کے رجیم کے ساتھ ہے. اچھا رانا صاحب, اگر میں یہ پوچھوں کہ اس وقت بھی کوئی جو ہے نا ایک مونارک جو ہے ان دا پائپ لائن, وہ رضا شاہ پہلوی کے صاحبزادے جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں سنا ہے؟ دیکھیے ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کے ساتھ 2023 میں نیتن یاہو کی ملاقات ہوئی ہے. تو جب امریکی صدر یہ کہتے ہیں کہ ان کا رابطہ ہے ایران کی اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ, نہ صرف وہ جو ایران میں موجود ہیں بلکہ جو ایران سے باہر بھی ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم 2 دن پہلے تک تو انگیجمنٹ تھی ایران کی اور US کی, ٹھیک ہے, ڈپلومیٹک لیول پہ. اچھا اب وہ ختم کر دی, ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نو مور انگیجمنٹ. ٹھیک ہے, ہاں جی. اچھا اب وہ پوزیشن لیڈرز اور پروٹیسٹرز کو انکریج کر رہے ہیں سو دیٹ وہ ایک رجیم چینج کی جو بڑے عرصے سے بات ہو رہی ہے وہ اس کو کہیں نہ کہیں میٹیریلائز کرنے کی کوشش کریں گے اب. اور وہ کب ہوتی ہے اس میں دیکھیے اس میٹر آف ٹائم, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اینی ٹائم. اچھا رانا صاحب, یہ جو اس وقت جو اسکیل اینڈ والیوم آف دا پروٹیسٹ ہے نا ایران میں, وہ کہتے ہیں کہ جی 31 صوبوں کے 180 شہروں میں یہ جو ہے نا اس وقت پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, اور اس میں الزام یہ ہے کہ جی 2500 لوگ جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں اور بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں اریسٹ بھی ہو چکے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ وہ جو لوگ ہیں اپیرنٹلی جو بات ہمارے تک آ رہی ہے, جو ہم دیکھ رہے ہیں اخبارات میں, ٹی وی چینلز کے ذریعے, مہنگائی ہے, انفلیشن ہے. اچھا اب لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اپنے رجیم کے خلاف, اور یہ اپرچونٹی مل گئی امریکہ کو کہ وین دیر از این ایمپلوئن فرام ود ان, اس سے فائدہ اٹھایا جائے, سیز دا مومنٹ. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیے حکومتیں اسی وقت گرتی ہیں جب اندر سے کمزور ہو جاتی ہیں. لیکن کل یسٹرڈے جو پرو گورنمنٹ ڈیمانسٹریشن ہے وہ بھی بہت بڑی تھی تہران میں. ایسا نہیں ہے کہ ایران کے سب لوگ جو ہیں وہ دے آر اینٹائی گورنمنٹ. بالکل ٹھیک ہے. دیر آر آلسو پرو گورنمنٹ پیپل, اور کل تہران میں ایسا ہوا. رانا صاحب چلو یہ تو ایران ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے تو باقی جگہ بھی اپنے سینگ پھنسائے ہوئے ہیں. جی بالکل, بہت سے محاذ کھولے ہوئے ہیں. جی بالکل. ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ویو ہے یورپ کے حوالے سے وہ بڑا ہی الارمنگ قسم کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں دا اولڈ کانٹیننٹ از دی پلیس آف کیریکیچر آف رائٹ ونگ, اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ یورپ جو ہے ایک ریگ بیگ ہے آف روٹ لیس پیپل. اتنی جو ہے نا انسلٹنگ قسم کی بات یورپ کے بارے میں, پورے یورپ کو. ایگزیکٹلی. اچھا اس کا مطلب ہے کہ ان کی ہیٹریڈ فار یورپ جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اچھا ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو ہم گرین لینڈ والی بات کر رہے ہیں, آپ دیکھیے گرین لینڈ جو ہے وہ ڈنمارک کے ساتھ انیکسڈ ہے. ٹھیک ہے. آلدو ایز اے اسمال کنٹری, لیکن نیٹو کا حصہ ہے, اور نیٹو
امریکن امبریلا کے انڈر کام کر رہی ہے. اچھا اس میں کیا ہے کہ جب تھوڑا سا اگر ہم ماضی میں جائیں کہ نیٹو بنا کیوں تھا, اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جب یہ کولڈ وار کے دنوں میں نیٹو بنا آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار, تو مقصد یہ تھا کیپ دی امیرکنز ان, کیپ دی رشینز آؤٹ اینڈ کیپ دا جرمنز ڈاؤن. دیٹ واز دا بیسک فلاسفی آف نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن. ٹھیک ہے. اچھا اگر یہ گرین لینڈ والا معاملہ بھی اسی طرح آگے بڑھتا ہے جیسے ایران کی طرف یہ بڑھ رہے ہیں, تو وہاں پہ نیٹو جو ہے وہ بھی بریک اپ ہو جاتا ہے. پھر اسے کیا ہوگا کہ یورپ میں جو جرمن پاور ہے وہ پھر ابھر کے سامنے آ جاتی ہے, اسکلیٹ ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. تو اوور آل جو جغرافیائی تبدیلیاں ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ان پالیسیز کی وجہ سے ہو سکتی ہیں. وہ تو کہتا ہے میں بین الاقوامی قوانین کو مانتا ہی نہیں, مائی موریلٹی یو نو دیٹ از امپورٹنٹ. بالکل ٹھیک ہے, مائٹ از رائٹ. لیکن وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ یورپ سے ان کی نفرت کا اندازہ لگائیں. میں تو کہتا ہوں یہ ان کا جو ہے نا سپیریورٹی کمپلیکس ہے, شاید ایک میگالومینیا ہے. آن دا لائٹر سائڈ وہ جو روٹ لیس والی بات کر رہے ہیں نا, وہ تو بیسیکلی اپلائی ہوتی ہے امریکہ پہ کہ کہاں سے لوگ وہاں سے فرینچ, گریک اور اسپینش اور اٹیلین, برٹشرز, وہ سارے وہاں پہ جا کے سیٹل ہوتے ہیں. تو روٹ لیس نیشن تو اگر دیکھی جائے, اگر ڈونلڈ ٹرمپ کا ویو ہم سامنے لے کے آئیں, وہ تو امریکنز ہیں. ٹھیک ہے. تو نیشن آف امیگرینٹس تو وہ تو اس سائڈ پہ جاتی ہے. اگر ہم ان کو روٹ لیس نیشن کہہ رہے ہیں نا, تو یہ ریکلیس نیشن اس کو کہہ سکتے ہیں. بالکل اس وقت دنیا کے ساتھ جو وہ کر رہے ہیں ریکلیس ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کامران صاحب, کہ ایران کے اندر اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس کی بنیادی وجہ جو ویسٹ کی ہیٹریڈ اگینسٹ اسلام ہے, اوکے, ریلیجیس ہیٹریڈ جو ہے, ٹھیک ہے, اس مسلم ورلڈ میں اسلاموفوبیا, جی یہ ون آف دا ریزنز. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ اگر رجیم چینج ہوتا ہے تو پھر جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی, تو وہ ڈیفینیٹلی پرو امریکہ ہوگا. Obviously. اور اس وقت امریکہ کی فارن پالیسی کو اس خطے کے حوالے سے کون ڈرائیو کر رہا ہے؟ اسرائیل ڈرائیو کر رہا ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو امریکن کانگریس ہے اگر کوئی اس حوالے سے فیصلہ کرتی ہے تو وہ یہ ثابت ہو جائے گا. امریکن کانگریس جو ہے وہ اسرائیلی آکوپائڈ ٹیریٹری ان امریکہ ہے. تو سیدھی سی بات ہے یہ. ٹھیک, ایسے ہی ہے جی, بالکل نظر یہی آتا ہے ان کا جو نیکسس ہے. اچھا رانا صاحب, دوسرے ایشو کی طرف آتے ہیں. وہ تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں نے میڈیا سے کچھ بات کی ہے, اور اس میں انہوں نے پارٹی میں جو ریفٹس کی باتیں ہو رہی تھیں اس کو انہوں نے ڈسپیل کیا. جی ہاں, دیکھیں کچھ دنوں سے یہ بات ہو رہی تھی سہیل آفریدی کے حوالے سے کہ جی وہ ان سے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے اور ان سے کہا جائے گا کہ استعفیٰ دے دیں. لیکن کل انہوں نے بڑی کلیئرلی اینڈ کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ دی کہ سہیل آفریدی از دی لیڈر آف دا ینگ جنریشن, اور وہ جو بھی کر رہے ہیں آن دی انسٹرکشنز اینڈ ڈائریکشن آف دا پارٹی چیئرمین عمران خان. جی, بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر انہوں نے یہ بات بتائی. اچھا اب اس میں میرا خیال ہے کہ یہ امپریشن ڈسپیل ہو جانا چاہیے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ اس نوعیت کے یا اس لیول کے نہیں ہیں جس طرح کے پورٹرے کروایا جا رہا ہے. دیکھیں اختلافات اگر ہیں تو اس کی ایک وجہ نظر آتی ہے ہمیں, کہ جو اپیرنٹلی ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جب پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ ایکسیسیبل ہی نہیں ہے اپنی پارٹی کو, اپنے لائرز کو, اپنی فیملی کو, تو پھر آپ جس طرح کا چاہے بیانیہ پبلسائز کر دیں اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا. اور دوسری بات آپ دیکھیں اس کے ساتھ جڑا ہوا جو ایشو ہے وہ اپوائنٹمنٹ آف لیڈر آف اپوزیشن ان دی نیشنل اسمبلی ہے. جی بالکل, میں نیکسٹ اسی طرف آ رہا تھا. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اب 5 مہینے سے لیڈر آف اپوزیشن کی نیشنل اسمبلی میں اپوائنٹمنٹ نہیں ہو رہی, اور جس نیشنل اسمبلی میں پارلیمنٹ میں لیڈر آف اپوزیشن ہی نہ ہو تو وہ تو ایک مذاق ہے جمہوریت کے ساتھ, ایک پارلیمانی جمہوریت کے ساتھ ایک مذاق ہے. تو فائنلی اب دیکھیں کیا ہوتا ہے, نامینیشن فائل ہو چکی ہے اور محمود خان اچکزئی جو ہیں ہی ہیز بین نامینیٹڈ اور ہی ول بی دی لیڈر آف اپوزیشن ان دی نیشنل اسمبلی. اور یہ ایک بڑا میرا خیال ہے کہ اسٹیپ فارورڈ ہے. اگر حکومت کو تھوڑی سی سمجھ اور عقل آئی گئی اس حوالے سے, کیونکہ پرائم منسٹر نے ریسنٹلی کہا تھا اسپیکر نیشنل اسمبلی سے کہ آپ انگیج ہوں اپوزیشن کے ساتھ, تو آئی تھنک یہ اسی حوالے سے ایک اسٹیپ فارورڈ ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن, دیکھیں کامران صاحب صرف اپوزیشن کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہوتا, وہ ایک برج بھی ہوتا ہے بٹوین اپوزیشن اینڈ دا گورنمنٹ. ٹھیک, کیونکہ یہ رابطہ ہے. بالکل, اور بہت سی کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹس ہیں جو چیف الیکشن کمشنر کا معاملہ جو ہے وہ رکا ہوا ہے, اور بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. تو جب یہ اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے معاملات جو ہیں, کچھ مس انڈرسٹینڈنگس ہیں اگر,
ٹھیک ہے، گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان، وہ بھی دور ہو سکتی ہے، اور ایک آگے بڑھنے کے لیے، معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف بھی ہم جا سکتے ہیں. اور یہ تبھی ہوگا کہ جس طرح ابھی حکومت نے ایک سٹیپ فارورڈ لیا، ٹھیک ہے کہ نہیں جی ٹھیک ہے اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے، تو محمود خان اچکزئی آ جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ پھر ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ حالات جو ہیں پاکستان میں پولیٹیکلی سٹیبل ہوں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر لیڈر آف اپوزیشن جو ہے وہ اپوائنٹ ہو گئے تو اپوزیشن بالکل خاموش ہو کے بالکل غار میں جا کے بیٹھ جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. اپوزیشن کا اپنا ایک رول ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر، شور شرابہ ہوتا ہے، پروٹیسٹ ہوتا ہے، واک آؤٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بینچ تھمپنگ ہوگی، تقاریر ہوں گی، ٹھیک ہے، پریس کانفرنسز ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، وہ تو اسی صورت میں ہوتی ہے کہ جب پارلیمنٹ ختم ہو جائے، کانسٹیٹیوشن سسپینڈ ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور رانا صاحب اسی سے جڑا ایک سوال ہے کہ محمود خان اچکزئی کو بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ جی میری جانب سے مذاکرات کا اختیار بھی ان کو ہے. جی بالکل. اور اگر حکومت واقعی سیریس ہے کہ جی اب ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور پی ٹی آئی بھی چاہتی ہے کہ جی کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو، تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. بالکل جی. یہ ایک مثبت پیش رفت ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن اپوائنٹ ہونے جا رہے ہیں، اور پارلیمانی نظام میں، جمہوری نظام میں یہ وہ عہدہ ہے جو کہ ویکنٹ نہیں رکھا جا سکتا. خیر اب یہ اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی، جیسا کہ رانا صاحب نے بتایا کہ ایک پازیٹیو سٹیپ ہے، تو جو چیزیں ہیں وہ بھی ہم اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کہ شاید مثبت انداز میں چلیں گی.